اگر قیامت تک زندگی مل جائے اور قیامت تک سارے حج کیے، کروڑوں ختم کیے، اور کائنات میں سب کو تم نے مسلمان کر دیا، صحابی نہیں بن سکتے، اور تم ایک عام انسان تھے اور قسمت تمہاری جاگ گئی. ایسے ہوا ہے کہ حجابات ہٹے یا ان کے وقت میں، یا حجابات ہٹے، تم نے ان کو دیکھا، انہوں نے تم کو دیکھا، تم صحابی بن گئے. اور بالاتفاق مسلمانوں کے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا. اور ایسے لگتا ہے یا ہے، اس بات کو ایسے ہی کہنا چاہیے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن کہنا کہ ڈنگ دوسرا ہوتا ہے میرا. تمہارے اس سلسلے میں صحابی موجود ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تمہارے اس سلسلے میں صحابی موجود ہے، اور ابھی اور بنتے جائیں گے انشاءاللہ. ان صحابیوں کی شان یہاں تک ہم نے سلسلے میں سنا ہے. واللہ اعلم. ان میں سے ہر ایک 3 کو آپ جنت تک مثال دی جا سکتا ہے. 24-25 ہزار ہیں ماشاءاللہ، ایسے کہتے ہیں. واللہ اعلم. بہرحال جس ان کی نظر قیمتی ہے، ہم اسی طرف چلتے ہیں. نظر سے نظر ملی، محبت کے تقاضے سے، ایمان کے تقاضے سے وہ آدمی صحابی. تو خدا کرے کوئی بھی ہم میں سے، تم میں سے رخصت ہو، اس کو سلسلے سے وفا ہو تو صحابی بن کے جائے گا انشاءاللہ. جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی، جو صحابیوں سے کر دیا ہے. ہمارے سلسلے میں کشف والے کئی ہیں، ایک نہیں کئی ہیں. ایک کشف والا بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں تمہارے سلسلے کا. اس نے کہا جنات کا گروہ گزرا، کھڑے ہو گئے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ محمد والے ہیں. مجھے بتایا، میں بڑا خوش ہوا. بڑا گزرے، کھڑے ہو گئے. اور خدا جانے سلسلے میں کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ایکا ہیں، دکا ہیں. یقین نہ دلانا ہے، نہ اس بات کو غلط کہنا ہے. یقین نہیں دلانا میں نے کہ کروڑوں یا اربوں جنات تمہارے سلسلے میں موجود ہیں. ان کو ایک چھوٹی سی جگہ میں ہزاروں آ جاتے ہیں. اب جہاں تم بیٹھے ہو، ایک میں ہزاروں جنات بیٹھے ہوں، وہ بھی سن رہے ہیں. کوئی تمہارے کان میں گھسا ہوگا، کوئی تمہارے بالوں میں ہوگا، جہاں ذرا بن گیا. تم تو اکا دکا ہونا کہ ہزاروں، وہ لاکھوں کے حساب سے آ جاتے ہیں. اور تمہارے پیر بھائی ہیں انشاءاللہ. ہاں، تمہارا خیال کرتے ہیں بڑا. ہاں چلے. جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی، جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی، جو صحابیوں سے کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. محمد محمد پکارا ہے جس پل، محمد محمد پکارا ہے جس پل، محمد محمد پکارا ہے جس پل. خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر لیا ہے، خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے، خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے، خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے، خدا نے بھی رخ
رخ پھر ادھر کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا، تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا، تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا، بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، نظر جو اٹھائی تو آسی دلوں میں، نظر جو اٹھائی تو حیات النبی ہے، حیات النبی ہے، تو ایک کا دعا کہتے ہیں پل میں، ایک کا کہتے تھے پل میں کام ہو گیا، وہ کھڑا تھا سلام پہ، حیات النبی ہے، حجابات ہٹا دیے تو حیران ہو گیا، آقا جی بیٹھے ہوئے، وہ تو قبر ہے ہی نہیں وہاں، سارے نظام عالم کا جلسہ، وہ حیران ہو گیا، دیکھا وہ قبر تو نہیں ہے، قبر نہیں، آقا بیٹھا، وہ حیران ہو گیا، اس کی سمجھ نے کام نہیں کیا، پھر سے گفتگو شروع کر دی، پل میں کام ہو گیا، اس کو کہا کچھ امانتی ہو تم، کچھ امانتی ہو تم، ہماری امانت فلانے کو پہنچا دو، اس کو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، یہ پل کا کہانا، اس پہ میں کوئی چیزیں سنا دیتا ہوں یا چھپا دیتا ہوں تاکہ تمہارا شوق ان کی طرف بڑھے، نہ سمجھو وہ تھے، وہ ہر وقت ہیں، ساری کائنات ان کے سامنے، اس دن وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، کھایا نہیں جا رہا، آگے چھوڑ دوں کیا بیان کروں، مطلب پل کا کہا، پل میں بھی ہوا ہے، ہاں اس نے دیکھا قبر تو ہے نہیں، ساری کائنات سے نظام، فرشتے صفارہ کھڑے ہیں، 70,000 فرشتہ روز آتا ہے نا سلام کو، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، 70,000 فرشتہ زیارت کے لیے عظمت کو سلام کرنے آتا ہے، تو اس کا نمبر قیامت تک نہیں آتا ہے، ایسے کتنے 70,000، تو فرشتوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا، کہیں کہتے قبر ہے، ادھر تو کچھ اور ہے، ادھر تو کچھ اور ہے، پھر حرم بند ہوتا ہے تو پھر وہ سبحان اللہ، وہ کیسا کمال ہے، جس کو چاہے وہی سنے، بات دوسرے نہ سنے، یہ بھی کمال ہے خدا کی قسم، تو وہ سن رہا ہے، بات ہو رہی ہے، لوگ تب یعنی زیادتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کون کھڑا اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے، جب حرم بند ہونے لگتا ہے وہاں پھر وہ پولیس والے نکالتے ہیں، کہاں اب چلے جاؤ، اب یہ دھکے دیں گے، کسی کو نہیں پتا، جیسے ان کے تقاضۂ کرم میں آئے، ہاں ایسے واقعات طریقے سے، واللہ عالم کو نہ سمجھ آئے، کتابوں میں نہیں آتے، فیض والوں کو پتہ چلتا ہے، مثلا اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، کوئی سبق نہیں، اس کو ایسے نہیں، ایسے کہا کرو، یا یہ ایسے ہے یا یہ ایسے ہے، ساتھ سعید بیٹھا، اس کو نہیں پتا ابھی کیا بات چیت ہوئی ہے، یہ ان کے کمالات میں ہر چیز ان کے سامنے ایسے، سیکنڈ بھی کہنا نہیں پڑتا، تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے، سمجھانے سے باہر ہے، لیکن جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو حیرانی ہوتی ہے، میں اس کو کیا بولوں اور کیا کہوں،
تو خدا کرے ایسے کرم کے فیصلے، ایسے کرم کی چیزیں ہمارے تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کرم میں، ورنہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں۔ ہاں تو حیات النبی ہیں، وہ نشچت سے بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں ان کو ایسے نہ سمجھو جیسے لوگ کہتے ہیں وہ ایسے آئے، ان کی عمر ایسے، وہ شریعت کے حساب سے، کتابوں کے حساب سے کہتے ہیں۔ وہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے یہ بھی نہ پوچھو، کیونکہ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ اللہ کا نور فنا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے بنے فنا نہیں ہوتے، ہمیشہ ہیں۔ جیسے اللہ ہمیشہ، وہ بھی ہمیشہ۔ اور کب سے ہیں؟ موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے، آدم سے پہلے تھی۔ موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے۔ اور آقا جی کہتے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا، اس کی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اس کا مادہ جو جسم کا تھا پڑا ہوا تھا، ابھی جسم نہیں بنا تھا، کہاں میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ یہ سرکار کہتے ہیں۔ تو حیات موت آدم سے شروع ہوئی، وہ آدم سے پہلے تھے، ان کے حیات موت کا معاملہ نہیں ہے جیسے اللہ کا حیات موت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نور سے بنے ہیں، جیسے اولیاء اللہ نے کہا، اور یہ بات سارے اولیاء اللہ مانتے ہیں، میں اختلاف کی بات نہیں کرتا ہوں، سارے اولیاء اللہ کا فقبض قبضۃ من نورہ، جیسے حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے، جز بذات پاک رب العالمین، جز بذات پاک رب العالمین۔ اور اولیاء اللہ کہتے ہیں عرب میں فقبض قبضۃ من نورہ، اپنے نور سے ایک مٹھی بھری خدا نے، اور کہا کون ہی محمد بن نور فکانت ہی محمد ابن ماشاء اللہ۔ تو جب سے اللہ ہے وہ اس وقت سے ہے، لیکن نور تھے اللہ کے نور میں چھپے ہوئے تھے، اللہ اپنے نور سے نکالا نور اور محمد بنا۔ تو جب سے اللہ ہے، جب سے، اور کب تک رہیں گے ہماری بات نہیں ہے۔ اللہ کب تک رہے گا؟ ابدی ہے، وہ بھی ابدی ہے۔ اللہ کا نور فنا ہوتا ہے تو اللہ کے نور سے فنا نہیں ہوتا۔ تو ٹھوس باتیں ہیں، اس کے گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ جس پر فیض کھلے گا اس کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کے درودوں میں ایسے الفاظ آتے ہیں، فلم منا سابق ولا لاحق، کسی نے ان کو نہیں پایا۔ جو سبقت لے گیا معرفت میں، آگے معرفت میں حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ لاحق جو الحاق کر رہا ہے، الحاق کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اور اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو صالحین نے کہا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، سب کچھ۔ جیسے خود بھی کہا، کسی طریقت والے پہ کرم تھا تو آقا جی نے کسی احتیاط سے کہا کہیں مجھ کو خدا نہ کہہ دے، اس کو کوئی چیزیں میری نظر آتی ہیں۔ اس کو کہا جو کچھ بھی سمجھتے ہو مجھ کو سمجھ لو، میں سب کچھ ہوں، فقط خدا نہ کہنا، میں خدا نہیں ہوں، خدا کے سوا سب کچھ ہوں۔ کہا خدا نہ کہنا، میں خدا نہیں ہوں، خدا کے سوا میں سب کچھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں، ایسی ان سے باتیں صادر ہوئیں جو کسی نبی ولی سے صادر نہیں ہو سکتی، جو آقا سے صادر ہوئی ہیں۔ آپ کی شان ہی ایسی ہے۔ عوام میں امتیاز نہیں، انبیاء میں ان کا امتیاز ہے، انبیاء میں امتیاز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے لست اہلا، میں اس چیز کے لائق نہیں ان احمل حذاءہ، میں حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں۔ بڑی شان والے، ہاں بڑی شان والے، سبحان اللہ۔
ایک تو کتابی معرفت ہے جس سے علماء جزائے خیر سمجھاتے ہیں باتوں کو، ایک طریقت میں فیض جسے کھل جائے وہ تو پھر اس کی سمجھ جو ان کی کتابوں کی سمجھ ایک طرف، جیسے وہ آقا کو جانتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا، کیونکہ اس میں فیض کھلا ہے اور فیض سے وہ جو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو پھر خدائی اس کو سنبھالتا ہے، کیونکہ فیض ایک تجلی ہوتی ہے، تجلی کا عکس پڑھنا اللہ۔ یہ تجلی تھی طور پر، جو تجلی آئی تو موسیٰ بے ہوش تھے، وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ ہاں جی، تو آقا جی اللہ کی تجلی ہے، ہزاروں حجابوں سے ان کا عکس کسی ولی پر اترتا ہے تو ولی کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سنبھل اگر جاتا ہے یا سنبھال لیتے اس کو تو اس کو تربیت میں لگا دیتے ہیں، تو اس تربیت تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چل رہی ہوتی ہے، جس سے وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے، جس پہ دل کھل جائے تو اس کا سارا معاملہ بن جائے، اور جس پہ دل بند ہو جائے تو دونوں جہان سے ذلیل و خوار ہو۔ تو اس کا نقش کسی نے ایسے کھینچا ہے، حالہ کہیں وہ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ یہ ساری دعا میں کہیں لیکن بغیر آواز کے، کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے میں دعا میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اور دوسرا اس میں نیت رکھیں پکی، بھولیں یا کبھی نہ بھی بھولیں، کیونکہ نبی کریم حیات النبی ہیں، اور جو بات وہ کہیں اس میں شک جو رہے گا اس میں ایمان نہیں ہے، نبی کریم پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمام کائنات کو جو کچھ ہو رہا ہے کائن الی یوم القیامہ دیکھتا رہتا ہوں، اور دیکھنے کی تشریح فرمائی کہ کیسے دیکھتا ہوں، تو آقا جی نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، ان کا ہاتھ، کہ میرا ہاتھ میں سے کتنے دور ہے، ایسے تم میرے سامنے ہو۔ اور ایسے واقعات پیش بھی آئے ہیں جس میں بولنا شاید وقت زیادہ چلا جائے گا، تو ان سے کرم کی بھیک کی نیت رکھا کریں کہ بھول جائیں نہ خیال رہے، تو کرم کے تقاضے سے ہم سوالی بن کے ان کو کہتے ہیں کہ اپنی آمین کو ہماری دعا میں شامل رکھیں انشاءاللہ، یہ ان کی مہربانی ہوگی۔ اور دعا پر بڑا نبی کریم نے اس کا راز بتایا ہے، اس لیے جو چیز آتی ہے تقدیر میں سے آتی ہے، رزق کی تنگی، رزق کی فراخی، بیماری، بدبختی، نیک بختی، جو کچھ بھی ہے سب تقدیر سے، تقدیر چلتی ہے، لیکن تقدیر میں خدا نے رحمت رکھ دی ہے، وہ ہم کو تم کو بتایا حضرت محمد مصطفیٰ نے، لا يرد القضاء الا الدعاء، جو قضاء و قدر میں فیصلے ہو چکے ہیں کسی کی موت کے، حیات کے، بدبختی کے، اچھے عمل کے، برے اچھے عمل کے، اچھے خاتمے کے، برے خاتمے کے، وہ سب تقدیر میں ہے، لیکن تقدیر میں خدا نے کہا یمحو اللہ ما یشاء،
جو چاہے خدا مٹا دے، جو چاہے نہ مٹا، اس کی مرضی پر ہے۔ لیکن دعا میں خدا نے یہ رعایت رکھ دی ہے کہ دعا جو مانگتا اس کی تقدیر وہ بدل دیتا ہے، رحمت میں لے آتا ہے، اس کے مصیبتوں کو رحمت میں بدل دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دعا جو سی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو دعا تقدیر کی یہاں سے لے جایا کریں، بھائیوں کو سکھائیں، اوروں کو سکھائیں، اخبار بھی دیں۔ بڑی ایڑی چوٹی کا زور مت لگاؤ کہ یہ کام ہو جائے، سستائی ہو جائے یا امن ہو جائے، جب تک خدا کی رحمت نہیں آئے گی نہیں ہوگا۔ تو خدا کی رحمت کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھے تقدیر بدل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، اور نبی پر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح سے ساری کائنات کو خدا رزق دیتا ہے، بالکل ہلکے جملے ہیں۔ نبی کریم کا خدا کو بہت سے جملے پیارے ہیں، رزق کے علاوہ ہر مصیبتیں بھی خدا ٹال دیتا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں، دو تسبیح پڑھیں، اس کا طریقہ بھائیوں سے لے کے جائیں، اخباروں میں دیں، یہ لیڈروں کو دیں جو بے وقوف بنے ہوئے ہیں، کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی جو سا برطانیہ اس سے دوستی کرتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں۔ اگر وسیلے سے مدد لیتے تو رسول اللہ وسیلہ بن کے مدد نہیں کر سکتے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی خزانے کی کنجیاں سب خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کہا اللہ موتی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتی ہے، یہ آقا جی نے کہا ہے۔ تم کو کیا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، سستائی ہو گئی، ڈالر سستا ہو گیا، جہنم میں گیا، بینک ڈوب گئے، تمہارا معاملہ تو اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو تم اپنا معاملہ ادھر سوچو۔ اگر تم کو اللہ رسول سے ان کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں، یہ بھونکتے رہتے ہیں، بھونک کے مر جائیں گے کافر جو ہوئے۔ اور نبی کریم کا ایک ایک معجزہ اگر سوچا جائے انسان عاجز ہو جاتا ہے، واقعہ ایمان لانا چاہیے۔ ایسے معجزے آقا کا، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، دیکھنا معجزہ، بات کرنی، ہر چیز ان کی حیران کن ہے۔ ہم چاہتے ہیں بھیک کے نظریے سے ان کے سوالی بنتے ہیں کہ وہ اپنے آمین کو شامل رکھیں، اور ہمارے آپ پر نگاہ جو آتی جاتی ہے خدا کرے ہمیشہ کے لیے رک جائے انشاءاللہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد کے سر پہ ہے تاج دو عالم، 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 دو عالم کو زیر قدم
قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. ایک ظاہر مثال بھی ہے. جب معراج شریف میں آپ گئے سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے، آگے تو بات کرنے کی نہیں ہے، سب خاموش ہے. لا مکان کیا تھا خدا جانے گیا. نام لا مکان ہے، اور لا مکان جب مکان ہی نہیں تو وہاں کیسے کوئی جاتا ہے؟ لیکن بس کیا سمجھ سکتا ہے. لا مکان تک گئے اور آگے بھی جا رہے تھے تو ساری کائنات نیچے تھی، قدموں کے قدم آپ کے اوپر تھے. ساری کائنات عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر. براق پر بیٹھ کے گئے، بڑے سوچنے کی بات ہے. یہاں پاؤں رکھتے ہیں رکاب، جو سب سے بڑا مقرب فرشتہ ہے جس کی تعریف ہے قرآن میں، وہ پاؤں کی جگہ رکاب پکڑ کے کھڑا تھا. بڑے سوچ، جو سب سے مقرب فرشتہ ہے جس کی تعریف ہے جبریل، جہاں قدم رکھتے ہیں اس قدم کی جگہ رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ، تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ، تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ. تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے، تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے، تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم، محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم، محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم کے. بنیاد پانیوں نے کر دیا ہے کہ بنیاد پانیوں نے کر دیا ہے کہ بنیاد پانیوں نے کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی، نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی، نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی. پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے، پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. کروڑوں برس کی عبادت سے صحابی نہیں بن سکتے.